بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم کسی بھی نقطے پر غور نہیں کر رہی، دیکھ نہیں رہی ہو کہ دنیا کچھ بیزار سی ہو رہی ہے، لہٰذا اپنے اس لاڈلے کو اٹھاؤ جو کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اپنی مانی کو دیکھ رہا ہے، بلکہ گھور رہا ہے، اور اس کی آنکھوں میں نیند بھی بھری ہے۔ افشاں نے بھانجے کو ایک پیار بھری چپ لگا کر ہیرا سے کہا تو اسے بھی اشفا کی تھکاوٹ کا ایک دم احساس ہوا، لہٰذا وہ دونوں اسے آرام کرنے کا مشورہ دے کر چلی گئیں۔ تو اشفا نے ایک طویل پرسکون سانس خرچ کی۔ ان دونوں کی اس طویل گفتگو میں جو بات اشفا کو پسند آئی تھی بلکہ اس کے دل کو لگی تھی، وہ مرتضیٰ کے نہ آنے کی خوشخبری تھی۔ اس کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا تھا، وہ چند گھنٹوں کے لیے ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ تھینکس گاڈ! اس نے کپڑے بدلنے کا تردد نہیں کیا تھا، اس قدر تھکن ہو رہی تھی کہ بس جیولری کو اتارنے کی ہمت کر سکی، مگر جو ہی بستر پر لیٹی تو ایک نامعلوم سی بے چینی نے گھیراؤ کر لیا۔ میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں، تم کبھی مجھے اور مرتضیٰ اوف نہیں پا سکو گے مرتضیٰ، تم میرا آئیڈیل نہیں۔ میری اور تمہاری منزلیں، میرے اور تمہارے راستے مختلف ہیں، سوچیں مختلف ہیں، مگر پھر ان بزرگوں نے ایسا کیوں کر کیا؟ پاپا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور یہ مرتضیٰ ناراض ہوں، آج نہیں تو کل ضرور وہ اس کمرے میں آئے گا، حق جتائے گا، اور میں اسے واضح کر دوں گی کہ مجھے چھونے کی غلطی نہ کرے۔ دوسرے لفظوں میں بتاؤں گی کہ میں کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوں، اور یہ کہ میں اسے قطعاً پسند نہیں کرتی، بلکہ اس رشتے کے بعد تو مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی ہے۔ وہ اسی قابل ہے کہ میں اس کی شادی اسی خاندان کی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتی۔ میں اسے بتا دوں گی کہ ماما نے مجھے اپنے آنسوؤں اور بیماری کی بلیک میلنگ سے اس سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ کہ وہ اب میری مجبوری کا مزید فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ میں اسے اتنا ذلیل اور شرمندہ کروں گی کہ وہ میرے ساتھ نگاہ اٹھا کر بات نہیں کر سکے گا۔ اس پینڈو جاہل کو بھلا بات کرنے کا سلیقہ ہی کہاں ہوگا؟ زری یونیورسٹی سے ایم اے کر کے اس نے بڑا تیر مار لیا ہے، گھٹیا انسان۔ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اسے مجھ جیسی لڑکی خوش قسمتی سے مل جائے گی، اور بھی نہ جانے کون کون سی منفی سوچوں نے اس کے ذہن کو آلودہ کر رکھا تھا۔ نہ جانے کب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی۔ اس کا ذہن اسی وقت بیدار ہوا جب ہلکے سے کھٹکے کی آواز آئی۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر اٹھ بیٹھی۔ مندی مندی آنکھوں کو بمشکل کھول کر اس نے اپنے سامنے دیکھا تو حیرت سے ایک جھٹکا سا لگا۔ صوفے پر ٹانگ رکھے سفید لباس اور سفید ہی پکڑی نما صافے کو سر اور گردن سے سندھی انداز میں لپیٹے وہ پوری آنکھیں کھولے مسکرا رہا تھا۔ نہیں، وہ مسکرا نہیں رہا تھا، اشفا کو غلط فہمی سی ہوئی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر قدرے جھجکتے ہوئے دیکھا، وہ یکٹک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے یہ کیسی آنکھیں تھیں، اتنی عجیب، اور مگر اس کی آنکھیں نہیں بلکہ خوف زدہ کر دینے والی، سحر زدہ کر دینے والی آنکھیں، بے حد روشن، چمکیلی اور گہری، سیاہ مقناطیسی کشش لیے لمحہ بے لمحہ مسکراتی آنکھیں۔ یہ وہ مرتضیٰ حیدر نہیں تھا جسے اس نے پرسوں کڑکتی دوپہر میں ڈیرے کی کچی پکی سڑک پر دیکھا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی مرتضیٰ حیدر تفاخر سے بیٹھا اس کے روبرو تھا، آنکھوں میں غرور کی چمک لیے بدلتے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ انہی گہری لمحہ بے لمحہ مسکراتی آنکھوں سے اس نے ان آنکھوں کے بارے میں کہیں پڑھا تھا۔ وہ ایک انگریز غیر شہرت یافتہ غریب سا مصنف تھا جس کا خوش قسمتی سے ایک ناول کتابی شکل میں آ گیا تھا۔ اس ناول کے عنوان کا صفحہ بھی پھٹ چکا تھا۔ یہ ناول اسے آنٹی ڈیزی کے اسٹور سے بڑی خستہ حالت میں ملا تھا۔ اس ناول میں روم کے کسی شہزادے کا ذکر تھا۔ ناول میں شہزادے کے حسن کی بہت تعریف کی گئی تھی، خصوصاً اس کی آنکھوں کی۔ ان آنکھوں میں بھی دنیا کو سکندر اعظم کی طرح فدا کر لینے کی چمک تھی، مگر وہ روم کا شہزادہ محبت میں ناکام ہو گیا تھا، اور اس ناکامی نے اس کے دل کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ڈرتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں بھی کچھ انوکھی سی چمک تھی، اگرچہ اب وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا ہے کیا؟
اس نے خود سے سوال کیا اور پھر بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، اشفا نے یقین سے سوچا۔ تو یہ یقیناً یہ اس کی شخصیت کا روپ ہے۔ ایک اور سوالیہ نشان ذہن میں روشن ہوا تو وہ چپ سی رہ گئی۔ مجھے سرتابہ دیکھ کر اگر تسلی کر لی ہے تو کچھ کہوں۔ انداز اجازت لینے والا نہیں تھا، نہ ہی طنز بھرا تھا، مگر اشفا کو یوں محسوس ہوا کہ وہ ایسے بہت کچھ جتا گیا ہے۔ تم میرے اس کمرے میں آنے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ یقیناً اس کا انداز ناقابل فہم تھا، مگر افسوس میں نے ہمیشہ دوسروں کی توقعات کے خلاف کام کیا ہے۔ اس نے دوسروں کہہ کر ایک مرتبہ پھر اسے جتایا تھا، تمہارے نزدیک یہ شادی بہت آنن فانن ہوئی ہے، مگر یہاں سب لوگ پچھلے 3-4 مہینوں سے تیاریاں کر رہے تھے۔ اشفا کے اعصاب ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ وہ یوں بول رہا تھا گویا روٹین کی باتیں کر رہا ہو۔ شاید اس لیے اشفا کے بھی ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اسے اپنے ساتھ ہونے والے تمام مظالم ایک مرتبہ پھر یاد آ گئے، اور ساتھ ہی تنفر کی ایک تیز لہر من میں اٹھی۔ میرے نزدیک اس رشتے کی سرے سے نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی میں نے اس شادی کو تسلیم کیا ہے۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے، یہی بہت ہے۔ مسئلہ تو تب بنتا جب تم انکار کر دیتی اور مجھے پھر گن پوائنٹ پر تم سے سائن کروانے پڑتے۔ اپنی عزت اور انا کا سودا میں کسی حال میں بھی نہیں کرتا۔ اس کا لب و لہجہ کافی سخت تھا اور آواز دھیمی۔ میں انکار بھی کر سکتی تھی۔ اشفا ایک دم ہنکاری۔ پھر کیا کیوں نہیں؟ وہی سخت لہجہ اور دھیمی آواز۔ مگر تم مجھے بزدل یا ڈرپوک مت سمجھنا، میں ماما اور پاپا کی وجہ سے صرف اور صرف مجبور ہو گئی تھی۔ ڈرپوک؟ مرزا ابھی تک سامنے لگی پینٹنگ کو ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مصنوعی حیرانگی سے دہرانے لگا، تو تم بہت بہادر ہو۔ اچھا، تمہارے اس گھر سے شدید نفرت ہے؟ میرا بس چلے مجھے تم سے تو میں تمہیں شوٹ کر دوں۔ اشفا ایک مرتبہ پھر چلائی۔ وہ اسی طرح چلا کر مرزا پر ظاہر کر دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے قطعاً پسند نہیں کرتی اور یہ کہ وہ اپنی حدود میں رہے۔ اس نفرت کی کوئی خاص وجہ؟ وہ گویا اس کی ہر بات کا مذاق اڑا رہا تھا۔ انداز ابھی بھی کافی پرسوچ تھا۔ اشفا آگ بگولا ہو گئی۔ تم میرے آئیڈیل نہیں ہو۔ تمہارا آئیڈیل کیا ہے؟ وہ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے بھرپور تنفر سے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو مرزا نے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ اتنا اونچا مت بولو کہ مجھے بھی جواباً آواز بلند کرنی پڑے۔ ضرور بولوں گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اتنی غیرت ہوتی تو اتنا سب کچھ سننے کے بعد اس کمرے سے اٹھ کر چلے جاتے، مگر تم جیسے بس۔ وہ اس قدر بلند آواز میں بولا تھا کہ اشفا کا دل لرز کر رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو اشفا نے خود کو داد دینی چاہی، مجھے ایسا پہلے ہی بول دینا چاہیے تھا۔ اشفا نے مسرت بھرے انداز میں سوچا۔ مرتضیٰ تیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر لاپرواہ بن گئی۔ وہ باہر نہیں گیا تھا بلکہ کمرے میں 2-3 قدم چل کر رکا، شاید اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا، لیکن یہ اشفا کی خام خیالی تھی۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر اس نے جیب میں سے موبائل نکال کر کسی مکرم جان سے بات کی۔ موبائل آف کر کے اس نے صوفے پر پھینکا اور بولا، عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں بلکہ مردانگی کی توہین ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر اس کے قریب آیا۔ اس کی نگاہیں اس کے سراپے پر تھیں۔ اشفا نے پلکیں اٹھا کر دیکھا اور پھر دیکھتی رہ گئی۔ وہ وہی صاف کر دینے والی سیاہ آنکھیں، جانے اس کی آنکھیں اتنے رنگ کیوں بدلتی تھیں۔ جو مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ میری ڈکشنری میں بزدل مرد ہوتے ہیں۔ اس کمزور مخلوق جو آپ کے رحم و کرم پر ہے اور صرف زبان ہی چلا سکتی ہے، اس پر ہاتھ اٹھانا کہاں کی بہادری ہے؟ اب وہ اس کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ اشفا دم مخصوص سی رہ گئی۔ میں تمہیں صرف زبان سے سمجھانا چاہتا ہوں اور تم بھی اچھی بیویوں کی طرح صرف زبان کی بات سمجھنا۔ مرتضیٰ نے بہت سہولت سے اس کا سادہ بغیر مہندی لگا دودیا گداز ہاتھ پکڑ کر
بغور دیکھا اور بولا، جو کچھ ابھی کہہ چکی ہو اسے میں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کرتا ہوں۔ آئندہ کبھی تمہاری زبان پر یہ الفاظ نہ ہوں۔ وہ دھیمی آواز اور روبدار لہجہ۔ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی تھی۔ آئندہ تم کبھی اس انداز میں بات بھی نہیں کرو گی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ تھاما اور بایاں بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر کے گویا اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اشفا کا دل خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ میں اپنی باتیں بار بار دہرانے کا عہدی نہیں ہوں۔ اشفا نے اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کی۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہی تھی مگر صرف پھڑپڑا کر رہ گئی۔